بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. محترم حاضرین کرام، ماہ مبارک کے آخری عشرے کی آخری طاق رات میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید لے کر کے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو اس مجلس کے طور پر قبول فرمائے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی جماعت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے کہیں جمع ہوتی ہے تو اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس پر بھی اپنے فرشتوں کو اور اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ طاق رات کا جو تصور ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ یہ بعض روایات میں ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ شب قدر تلاش کرنے کا مفہوم اور شب قدر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا مفہوم جو ہے شریعت کی اصطلاح میں، شرعی دلائل کی روشنی میں اگر اس پر غور و تدبر کیا جائے تو اس کا حقیقی تصور تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اس رات کو رب کائنات اور اپنے درمیان خاص کر لے۔ انسان اس رات میں اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنے کے امکانات پیدا کرے۔ انسان اس مبارک رات میں تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے، تنہائی میں ذکر و اذکار کرے، تنہائی میں روئے اور گڑ گڑائے، تنہائی میں توبہ و استغفار کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے قربان کر دے کہ اللہ رب العالمین یہ رات کی تاریکی، لوگوں کا بازاروں میں بھیڑ لگانا، لوگوں کی رنگینیوں کے ساتھ لوگوں کا زندگی گزارنا، ان سارے کے ساری چیزوں کو میں تج کر کے اور قربان کر کے تنہائی میں تیرے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں، توبہ و استغفار کر رہا ہوں۔ انسان جب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے یہ تصور پیش کرتا ہے تب جا کر کے تحری کا معنی اور مفہوم سامنے آتا ہے۔ تحری کہا جاتا ہے کسی چیز کو تلاش کرنا، کسی ٹارگٹ پر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ تحری کہا جاتا ہے کسی کھوئی ہوئی اور نظر نہ آنے والی چیز کو تلاش کر کے اپنانے کی کوشش کرنا۔ تحری کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں اس بات کی کوشش کرنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو یہ مبارک گھڑی بنائی ہے یہ کسی طریقے سے ہم کو نصیب ہو جائے، اس کی تھوڑی دیر کی عبادت ہم کو دستیاب اور نصیب ہو جائے اور اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے۔ یہ تصور اجتماعی عبادات میں، اجتماعات میں، اجتماعی شکل میں بیٹھنے میں پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے
لیکن اس ذریعے کو ہر وقت اختیار کرنا اور تنہائی کی عبادت کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ حقیقت میں اس کی مکمل روحانیت کے مد نظر یہ چیز اس کے برخلاف ہے۔ آج کے اس درس کا اور خطاب کا موضوع جو ہے وہ موضوع ہے اللہ رب العالمین کے دین میں مکمل طریقے سے داخل ہو جانا۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے والے وہ بھی ہیں جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید کو ناقص قرار دیتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کی دعوے داری کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو قبر پرستی کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کی دعوے داری کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور نیکی اور ثواب کے کاموں کی جانب ان کے ہاں رغبت نہیں پائی جاتی۔ اسلام میں داخل ہونے کے دعوے دار وہ حضرات بھی ہیں جو بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، شرکیات کو انجام دیتے ہیں، اسلام کے نام پر غلط انداز کے ریت رواج کو اپناتے ہیں، لیکن یہاں پر رب کائنات نے اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا جو حکم دیا ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ ہم اسلام کے تقاضوں، اسلامی تعلیمات، اسلام کے احکام و مسائل اور رب کائنات نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں جن چیزوں کا حکم دے دیا، یہ جن چیزوں کو برت کر کے عمل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، ان چیزوں کو مکمل طریقے سے من وعن اختیار کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو صلاۃ فجر سے لے کر کے صلاۃ عشاء تک 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت اہتمام کرنے کا حکم دیا، لہذا اسلام میں مکمل داخل ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان باجماعت نمازوں کی پابندی صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو رمضان کے لیے نازل نہیں فرمایا، تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک 24 گھنٹے کی، پورے ہفتے کی، پورے مہینے کی، پورے سال کی، پوری زندگی کے تمام مراحل کو دین اسلام کے مطابق ڈھال دیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں بنیادی طور سے جو فرق پایا جاتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے تقاضوں کو سمجھ کر کے جب کسی چیز پر عمل کرتے تھے تو عمل کرنے کے نتیجے میں چاہے وہ چیزیں نوافل سے تعلق رکھتی ہوں، فرائض اور واجبات سے تعلق رکھتی ہوں، اس پر استقامت کے ساتھ جم جایا کرتے تھے، مکمل طریقے سے ان چیزوں کو تھام لیا کرتے تھے، اچھے انداز میں اس پر مکمل مضبوطی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہتی ہیں مرض الموت کے عالم میں تھی، پریشانی اور بیماری اور کمزوری کے عالم میں تھی، اس موقع سے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے 5 وقتہ نمازوں کی 12 رکعتیں سنت رواتب جو ہیں ان کی پابندی کر لی، 2 رکعت صلاۃ فجر سے پہلے، 6 رکعت صلاۃ ظہر کے پہلے اور بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت صلاۃ عشاء کے بعد، ان 12 رکعتوں کی جس نے پابندی کر لی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل اور قصر تیار فرمائے گا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنی نوجوانی کی عمر میں اس روایت کو سنا تھا، تب سے لے کر کے آج تک مرض الموت، ساری کی ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں، ساری کمزوریوں کے باوجود میں ان 12 رکعت کی پابندی ہمیشہ کرتی ہوں، کیونکہ میں نے
استقامت کے مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ فرائض اور واجبات پر بھی استقامت نہیں پائی جاتی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس نے جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دی تو فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ یہ صورتحال ہے۔ آج مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے میں، رمضان کے موسم میں، رمضان کے مبارک مہینے میں جس قدر چستی اور چوکسی کا خیال کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اسی قدر تیزی کے ساتھ رمضان گزرتے گزرتے، عید کا چاند دیکھتے دیکھتے یہ مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں، صدقات و خیرات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی میں سستی اور کاہلی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہی ناروا سلوک، حق تلفی، بندوں کے حقوق کو مارنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، بیڑی سگریٹ پینا، نشہ کرنا، اور راستوں میں گزرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی اسلامی زندگی کو تباہ کرنا، یہ ہمارا وتیرہ پھر سے چاند رات کے اندر عود کر کے آتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے نمازوں کی پابندی کی، رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کی، رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے صدقات و خیرات اور صدقات کا اہتمام کیا، رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال کیا، لیکن عید کا چاند دیکھنے کے بعد اگر اس کی نمازیں اور واجبات اور فرائض چھوٹنے لگے تو گویا رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے جو عمل کیا تھا وہ عمل اخلاص کی بنیاد پر نہیں تھا، رب کائنات کی رضامندی کے خاطر نہیں تھا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم رمضان اور غیر رمضان ہر موسم میں، گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، موسم کسی بھی انداز کا ہو، ہم سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، پروگراموں میں ہوں، تجارت میں ہوں، کہیں بھی مشغول ہوں، جب رب کائنات کی صدائیں بلند کی جائیں، اذان کے کلمات مسجدوں سے بلند کیے جائیں، تو سارا کا سارا کاروبار، ساری مصروفیات، سارے کے سارے موسموں کا اعتبار چھوڑ کر کے ہمیں سب کچھ قربان کر کے مسجدوں میں رب کائنات کے آگے جھکنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری، معاف فرمائیں گے، صرف رمضان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سال کے 360 اور 365 دنوں میں مکمل تمام کے تمام مراحل میں ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ انصاف کے ساتھ سوال کیا جائے، کوئی ایک شخص جو آپ کو ماہانہ خرچ دیتا ہے، کوئی ایک صاحب ثروت، صاحب مال جو آپ کو بیماری اور علاج اور دوا کا پیسہ دیتا ہے، آپ کے گھر کا راشن غلہ چلاتا ہے، آپ کے اوپر انعامات کرتا ہے، بڑے آرام کے ساتھ آپ اس کے گھر کے باہر سر جھکا کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ شاید آج پھر سے وہ دلیری دکھائے اور میرے جیب میں 2-4-10 روپے آ جائیں، آرام کی زندگی میں گزار سکوں۔ وہاں شکر گزاری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے آگے آپ کا سر نہیں اٹھتا، اور رب کائنات جس کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں آپ رات کو سوتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں، تو اسی کا انعام ہے کہ آپ سانس لے پا رہے ہیں۔ اگر اس سانس کی توفیق کو رب کائنات چند سیکنڈوں کے لیے آپ سے روک دے تو آپ کبھی بھی سانس نہیں لے سکیں گے اور زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ رب کائنات جو پیاس لگنے پر صاف و شفاف پانی آپ کو نصیب فرماتا ہے، بھوک لگنے پر طرح طرح کے کھانے آپ کو دستیاب ہوتے ہیں، رب کائنات جو آپ چلتے ہیں تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے پیروں کو حرکت دے کر کے چلتے ہیں، آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں
تو اس کی نعمتوں کے نتیجے میں اس کے دیے ہوئے ہاتھ کے ذریعے سے پکڑتے ہیں، آپ کچھ دیکھتے ہیں تو اس کی دی ہوئی نعمت آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں تو اس رب کائنات نے جو کان دے رکھے ہیں ان کانوں کے ذریعے آپ سنتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس رب کائنات نے آپ کو جو دل اور دماغ دیا ہے اس کے نتیجے میں آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ آگ کو چمکتا ہوا دیکھ کر کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ چمکتی چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی، بلکہ ہیرا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، اس کی جانب آپ لپکتے ہیں۔ یہ شعور اور یہ تمیز کی صلاحیت اس رب کائنات نے دی ہے، تو اس رب کائنات کے انعامات، اس کی نوازشیں، اس کی مہربانی، اس کی برکتیں اور اس کی دولتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو زندگی کے تمام مراحل میں ہر موقع پر نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ دنیا میں نوازنے والے ایک انسان کے اتنے شکر گزار ہو جائیں، اور رب کائنات نے ہم کو 5 وقتہ نمازوں کا حکم دیا اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا، اس میں کوتاہی کی جائے، لاپرواہی کی جائے، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور سن لو کہ اس دنیا میں نیکیاں کرنے سے بہکانے کے لیے، نیکیوں کے راستے کو چھوڑ کر کے غلط انداز کے راستوں کو اپنانے کے لیے ایک شیطان بھی پیدا کیا گیا ہے۔ اس شیطان کی پیروی، اس کے ہتھ کنڈوں کی پیروی، اس کی سازشوں کی پیروی کر کے تم اس کے ہتھ کنڈوں کو نہ اپناؤ۔ فرمایا اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور سن لو شیطان کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا کھلا دشمن ہے کہ جب رب کائنات نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرے تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، رادے درگاہ کر دیا گیا، لعنت بھیجی گئی اور اس کو آزاد کر دیا گیا کہ جاؤ میرے نیک بندوں کے علاوہ تم دنیا میں کسی کو راہ راست سے بھٹکا نہیں پاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے ہمارے جد امجد کو ایک پودا کھانے پر مجبور کیا، اور اس مجبوری کے نتیجے میں رب کائنات کی نافرمانی لازم آئی اور ان کے تن سے ان کا لباس الگ کر دیا۔ یہ انسانیت کا سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلی آزمائش تھی کہ آدم علیہ السلام کے تن سے ان کے کپڑوں کو الگ کر کے اس نے ان کو برہنہ ہونے پر مجبور کر دیا اور رب کائنات کی نافرمانی کے لیے راضی کیا۔ یہ پہلا فتنہ تھا۔ اور آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں یہ بمبئی جیسا شہر جس کو رؤوس البلاد کہا جاتا ہے، یہ بمبئی جیسا شہر جو تجارت کی راجدھانی ہے، یہاں فلمی دنیا کے ذریعے بے پردگی، بے حیائی اور بدن پر، اپنے جسم پر کپڑے پہننے کے باوجود ننگا پن، لباس کا باریک پن، لباس کی تنگی اور ساری کی ساری بے حیائیوں کی پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب انسانیت جد امجد آدم علیہ السلام کے دور میں جیسے آزمائش میں گزری اور پہلی آزمائش میں مبتلا کر کے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا گیا، ویسے ہی انسانیت دوبارہ غیر راستے پر، غلط انداز کے راستے پر، جہنم کے راستے پر چل کر کے پھر سے بے حیائی اور رب کائنات کی نافرمانی پر اپنے آپ کو چلا رہی ہے۔ یہاں پر رب کائنات نے دونوں چیزوں کا حکم دیا۔ پہلے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اس میں داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے
کہ رب کائنات کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کے تقاضوں کو سمجھو، عبادت صرف رب کائنات کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرو، سارے کے سارے افعال، سارے کے سارے اعمال رب کائنات کے ساتھ خاص کر کے اس کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کو بلا کسی تشبیہ، بلا کسی توجیہ، بلا کسی کیفیت اور بلا کسی انکار کے اس کا اقرار من و عن کر لیا جائے۔ تو اسلام میں مکمل داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو بجا لائیں، اتباع رسول کے مطابق کھڑے اتریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو اختیار کیا جائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، دوری اختیار کی جائے، بچا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر اپنی عبادت کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا اسی طریقے پر عبادت کو انجام دیا جائے۔ اگر ان دونوں کے دونوں مفاہیم کو آج کے دور میں دیکھا جائے تو کیا ایسا نہیں کہ آج کے دور میں مسلمان قرآن و سنت کی مخالفت کر کے، قبر پرستی کو اختیار کر کے، قبروں پر چادریں چڑھا کر کے، قبروں کو پکا بنا کر کے، قبروں کے اوپر گل پوشی کر کے، اس کے اوپر چراغا کر کے، قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کر کے، قبروں پر چونا گچ کر کے، قبروں پر تعمیرات کر کے، اور قبروں پر غیر شرعی امور کو انجام دے کر کے، آج کیا مسلمان رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا؟ یہ اس بات کا واضح مفہوم ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا جو حکم دیا گیا ہم اس میں کوتاہی کا شکار ہیں، اور کوتاہی ہی نہیں بلکہ گستاخی اور سرکشی کا شکار ہیں کہ جس رب کائنات نے ہمارے ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں ایک حقیر پانی کے ذریعے ہم کو وجود بخشا، جس حقیر پانی کو دیکھ کر کے انسان گھن محسوس کرتا ہے، جس حقیر پانی کے ذریعے رب کائنات نے ہم کو پیدا فرمایا، خون کا لوتھڑا بنایا، نطفے کے بعد گوشت کا جم گھٹا بنایا، گوشت کے بعد بچے کی شکل دی، جان ڈالی گئی، روح پھونکی گئی، بچہ سانس لینے لگا، دل بنایا گیا، وہ دھڑکنے لگا، اور 9 مہینہ گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو رب کائنات نے اس کی ماں کے جسم کو ایسی صلاحیت دی کہ بچہ رات میں اگر روئے گا تو ماں کی چھاتی سے دودھ ابلنے لگے گا۔ رب کائنات نے ایسا سسٹم بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دودھ پیتے بچے کو، جو نہ پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ مانگ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، اس بچے کے لیے غذا کا استعمال، غذا کا بندوبست اس کی ماں کی چھاتیوں میں کر کے احسان عظیم فرمایا۔ کوئی غیر، کوئی قبر والا، کوئی سجادہ نشین، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی انسان ایسا لا کر کے دکھایا جائے جو ایک قطرہ بھی دودھ ماں کی چھاتی میں پیدا کر سکے، کوئی لا کر کے دکھایا جائے جو ایک قطرہ پانی انسانیت کو رب کائنات کی توفیق کے بغیر مہیا کر سکے، کوئی لا کر کے دکھایا جائے کہ سارا سرمایہ خرچ کر کے رب کائنات کی توفیق کے نتیجے کے بغیر کسی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ وہ جب حکم دیتا ہے تو بڑی بڑی لہلہاتی کھیتیاں سوکھ کر کے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سوکھ کر کے ویران ہو جاتا ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے کہ سمندر اپنی حد میں ٹھہرا رہے تو ٹھہرا رہتا ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے کہ اے سمندر اٹھ اور بڑے بڑے شہروں کو اپنی لہروں میں لپیٹ کر کے تباہ و برباد کر دے، تو یہی سمندر انسانوں کی آبادیوں کو
بڑی بڑی عمارتوں اور بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر کے زمین بوس کر دیتا ہے، زلزلے آتے ہیں، انسان تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے، انسانیت نقصان اٹھانے میں پڑ جاتی ہے، تو رب کائنات کو راضی کر کے، رب کائنات کے دین کے مطابق زندگی گزار کر کے چلنا، اس کی توحید کو سمجھنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور یہی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مفہوم ہے کہ انسانوں، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ آج کے دور میں کتنی کوتاہیاں ہیں، ہمارے گھرانے میں، خاندان میں اولاد نہیں ہوتی، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی نظام الدین جاتا ہے، اور بمبئی والوں کو تو سمندر کے بیچ میں جا کر کے اولاد مل جاتی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوتاہی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ رب کائنات کے نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کو رب کائنات کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرما سکتا۔ تو ایمان میں، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جانا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ دوسرا مفہوم بتایا گیا کہ اتباع رسول کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں۔ آج مسلمان کون کون سے فتنوں کا شکار ہے، کوئی حنفی نماز پڑھے، کوئی مالکی نماز پڑھے، کوئی شافعی نماز پڑھے، کوئی حنبلی نماز پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کا طریقہ، محمدی نماز پڑھنے والے آج آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور ان میں بھی اتنا انتشار، اتنا اختلاف، اتنا زیادہ آپس میں انتشار و اختلاف، غلط غلط مفاہیم اور غلط غلط لوگوں کی پیروی کر کے ان کے درمیان بھی اتنا زیادہ رسہ کشی اور اختلاف ہے کہ اس کا تصور بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتباع رسول کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سنت رسول کی بنیاد پر اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں، بغض و عناد کو، سرکشی اور دشمنی کو، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو نکال کر کے پھینکے، اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ سر سے سر ملا کر کے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے، گلے سے گلا ملا کر کے محبت و الفت کا اظہار اور اعلان کریں۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آج ہمارا دشمن کتنی بھی دشمنی کر لے، ہمارا دشمن کتنی بھی تدابیر اختیار کر لے، ہمارا دشمن ہمارے خلاف کتنی بھی سازشیں کر لے، وہ ہمیں آپس میں لڑائے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ ہم کو لڑا کر کے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ لڑائی اتباع رسول سے دور جانے کے نتیجے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مل مل کر کے کھڑا ہونے کا حکم دیا، سب بندی میں، پیر سے پیر، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا ملانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ تمہاری صفوں کے اندر اگر ٹیڑھا پن آ گیا تو مجھ کو ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا کر دے گا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت اس سنت سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، تو سنت رسول کو اپنانا یہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا بنیادی ذریعہ اور بنیادی سبب ہے۔ اگر اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو ہم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طریقے سے اگر ایمان والے اور مسلمان داخل ہوئے ہوتے تو آج صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام پر تنقید، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں کا ساتھ دینے والے ہمارے گھرانوں میں، ہماری صفوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے آفسوں میں، ہماری مسجدوں میں پیدا نہ ہوتے، بلکہ صحابہ کرام سے محبت کی بنیاد پر محبت کا اعلان کیا جاتا، ان سے نفرت اور ان پر تنقیدوں کی بنیاد پر ان سے دوری اور براءت کا اعلان کیا جاتا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کے
مفہوم کو سمجھ کر کے اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کی جو کچھ تعلیمات ہم کو قرآن مجید سے، سنت رسول اور سنت صحیحہ سے ملتی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو جس طریقے سے امت اسلامیہ کے سامنے برت کر کے پیش کر دیا، وہی اسلام کی مکمل ترجمانی ہے۔ قال اللہ اور قال الرسول ہی اسلام کا مکمل مفہوم ہے۔ قال فلان و فلان ہمارے لیے قال اللہ اور قال الرسول تک پہنچنے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حجت اور دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی حدیث کے مفہوم میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اقوال کو تلاش کر سکتے ہیں، کسی حدیث کی شرح میں کسی آیت کو سمجھنے کے لیے امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کے اقوال کو تلاش تو کر سکتے ہیں، ان کو اپنا سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد اگر تقلید کرنا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا نہیں ہے، قرآن و سنت تک پہنچنا نہیں ہے، تو معاف فرمائیں گے یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ تقلید ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شیطانی راستہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان، اس شیطان کے راستے بتاتے ہوئے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پر ایک چھوٹی سی لکڑی اور تنکا لے کر کے ایک لکیر کھینچی اور آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو۔ یہ راستہ تم کو توحید کی تعلیم دیتا ہے، یہ راستہ تم کو اتباع رسول کی تعلیم دیتا ہے، یہ راستہ تم کو صحابہ کرام کے احترام کی تعلیم دیتا ہے، یہ راستہ تم کو فہم صحابہ پر مرکز ہو کر کے اسی میں محدود رہنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ راستہ جو شاہراہ جنت ہے، اس راستے پر چلو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اپنے گھرانوں میں، خاندانوں میں شادیاں کرو، رشتہ داریاں قائم کرو، لین دین کرو، تجارت کرو، رشتوں کو تلاش کرو، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، بچوں کی تربیت کرو، کوئی بھی معاملہ اختیار کرو، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان کا انتظام کرنا ہو، اس کو بھی منتخب کرنا ہو، قضاء حاجت اور استنجا کے لیے بیت الخلاء کی تعمیر کرنی ہو، استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جانا اور آنا ہو، ہر چیز میں اسلام نے تمہاری مکمل رہنمائی کر دی۔ لہذا صراط مستقیم، شاہراہ جنت کو تم مکمل طریقے سے اپنا لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو اپنا لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں جانب بے شمار لکیریں کھینچ دی، دائیں جانب بائیں جانب لکیریں کھینچ کر کے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یہ دائیں اور بائیں کے راستے تم اختیار نہ کرو، اگر ان کو اپناؤ گے تو شیطانی راستوں کو اپنانے کے نتیجے میں تم بہک جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تفسیر و شرح اور تعبیر پیش کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں اور بائیں کے راستوں پر نہ چلو، یہ دائیں اور بائیں کا راستہ تم کو قبر پرستی کی طرف لے جائے گا، جھوٹ اور کذب بیانی کی طرف لے جائے گا، شراب خوری اور بیڑی سگریٹ کو پینے کی جانب لے جائے گا۔ یہ دائیں اور بائیں کا راستہ تم کو بے حیائی کی جانب لے جائے گا، یہ دائیں اور بائیں کا راستہ تم کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ تم غیر اسلامی لباس، غیر اسلامی چہرہ مہرہ اختیار کرو۔ یہ دائیں اور بائیں کے راستے تم کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ رمضان گزر جائے تو مسجدوں کو ویران کر دو،
فرائض اور واجبات کو چھوڑنے لگو، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دو، صدقات و خیرات کے دروازوں کو بند کر دو، تو یہ دائیں اور بائیں کے راستے، یہ ماتریدیت کے راستے، یہ جہمیت کے راستے، یہ رافضیت کے راستے، یہ شیعیت کے راستے، یہ تقلید شخصی کے راستے، یہ سارے کے سارے راستے یہ شیطانی راستے ہیں۔ ان راستوں پر چلنے کے بعد تم جہنم تک پہنچ جاؤ گے، ایسے گڈھے کے قریب پہنچ جاؤ گے جہاں پہنچنے کے بعد تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول اور فہم صحابہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جماعت کا مفہوم بھی باقی رہے، اعمال صالحہ کو اپنانے کا مفہوم بھی باقی رہے، ہر شخص اٹھ کر کے اپنے بڑے کے خلاف بغاوت کرنے کا عنصر نہ پیدا کرے، ہر شخص ایسا نہ ہو جائے کہ وہ 1.5 اینٹ کی اپنی مجلس اور اپنی مسجد اور اپنا مدرسہ بنا کر کے بغاوت کرے، بلکہ ہر شخص قرآن و سنت کی بنیاد پر ہر جگہ پر کام کرتا رہے، لیکن سب میں آپس میں قرآن و سنت کی بنیاد پر اجتماعیت ہو، محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ جذبہ تم کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ کفار و مشرکین مکہ کے درمیان جب نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو اس سے پہلے وہاں بچیاں جو پیدا ہوتی تھیں خود ان کا باپ گڈھا کھود کر کے روتی بلکتی اپنی سگی بیٹی کو گڈھے میں پھینک کر کے اوپر سے مٹی بھر دیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رب کائنات نے 7ویں آسمان سے آیت کریمہ نازل کی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی گئی بچی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تیرا کون سا جرم تھا جس کی بنیاد پر تیرے چچا نے، تیری ماں نے، تیرے باپ نے، تیرے بھائی نے تجھ کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اور آج کا ماڈرن دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے بے شمار واقعات ہیں، پیٹ میں پلنے والا حمل اگر بچی کا ہے، لڑکی کا ہے، تو کتنے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک ماڈرن شکل ہے جو ہم نے اپنا رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بات کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، باپ بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، اور یہی اتنا نہیں، 2 خاندانوں میں، 2 قبیلوں میں، 2 گھرانوں میں، 2 گاؤں میں آپس میں کھیتی باڑی میں پانی دینے کے مسئلے پر جنگ چھڑ جاتی تھی تو 2 صدیوں تک، 200 سال تک وہ جنگیں چلتی تھیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے، مارتے رہتے تھے، بدلہ نکالتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا اور مبعوث کر کے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا کہ آپ آئے، زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو انصاف ملا، آپ آئے، غیر اللہ کی عبادت کو روک دیا گیا، آپ آئے، ظلم و جور کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، آپ آئے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنے کو گناہ عظیم قرار دیا گیا، آپ آئے، غریب ادھار پیسہ لے کر کے
سود اور بیاج اور انٹرسٹ میں پھنستا چلا جاتا تھا اور صدیاں گزر جاتی تھی، اس کے خاندان اس سے جوجھ کر کے تباہ و برباد ہوتے تھے، آپ نے سود کی رقم کو ختم کرنے، سود کو حرام قرار دینے اور عربوں کے معاشرے کو راحت کی سانس لینے کے وسائل پیدا کیے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، آپ کو مبعوث فرمایا۔ اور آج کے دور میں دوسری جماعتوں کو چھوڑ دیں جن کے پاس ان کا امام ہے، ان کا مفتی ہے، ان کا عالم ہے، ان کا خطیب ہے، ان کا کہنے والا اور فتویٰ دینے والا ہے، اپنی جماعت کا جائزہ لیں کہ نبی تو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا تو ہم اپنائیں گے، نبی نے روک دیا تو ہم رک جائیں گے۔ ہمارے پاس نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی فتویٰ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو ہمارے اوپر رب کائنات کا انعام اور اس کی نوازش اور اللہ رب العالمین کا انعام سب سے زیادہ عظیم ہے کہ ہم کو نبی کی نعمت سے، اس کی تعلیم سے، اس کے احکامات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اس نے توفیق عطا فرمائی، تو ہم اتنی کوتاہی کا شکار کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، رب کائنات نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، تم جہنم کے اور آگ کے ایک گڑھے کے پاس پہنچ کر کے تباہ و برباد ہونے والے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ رب العالمین نے اس گڑھے سے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، توحید کی عظمت کی بنیاد پر، اتباع رسول کی برکت کی بنیاد پر، صحابہ کرام کی عظمت کی بنیاد پر، آپسی میل ملاپ اور محبت کی بنیاد پر، نبی آخر الزماں سے محبت کی بنیاد پر رب کائنات نے اس آگ کے گڑھے سے نکال کر کے تم کو راحت کی سانس لینے کا موقع دیا۔ لیکن آج انسانیت، مسلمان اور اہل اسلام آج پھر سے اسی گڑھے کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آج ہر شخص اپنے گھر میں، اپنے دربار میں، اپنے آفس میں، اپنی مسجد میں، ہر شخص عالم نہیں ہے پھر بھی مفتی ہے، ہر شخص عالم نہیں ہے پھر بھی دین میں رائے قائم کرتا ہے، ہر شخص اگر اس سے سوال کیا جائے تو سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان کی زندگی میں 40 یا 42 سوالات کیے گئے، جن میں سے 36 کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ لا ادری، میں اس کا جواب نہیں جانتا، 4 کا یا 6 کا جواب دے دیا۔ مرض الموت میں مبتلا تھے، بیماری بالکل ظاہر ہو چکی تھی کہ غالباً اب گزرنے والے ہیں، اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، زار و قطار روتے تھے، بلکتے تھے، آنسو بہتا رہتا تھا، شاگردوں نے گھیر رکھا تھا اور فرمایا کہ آپ تو امام و دار الہجرہ ہیں، آپ کے بارے میں تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ایک وقت میں مدینہ میں دین شرعی، علم شرعی اور دین کا علم ویسے ہی سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کے اندر سمٹ کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد امام مالک ہیں، ان کے بعد شاگردوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا آپ تو امام و دار الہجرہ ہیں، آپ اتنا کیوں بلکتے ہیں، اتنا کیوں پریشان ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا اصل میں میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے سوال کیے، میں نے 36 کے بارے میں کہا کہ مجھ کو نہیں پتا، 4 کا جواب دے دیا، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین آخرت میں میری گریبان نہ پکڑ لے کہ تم نے غلط جواب کیوں دیا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم سے کوئی 36 کا جواب مانگے، 40 کا جواب مانگے تو ہم اس بات پر شاید روئیں کہ ہم نے جواب کیوں نہیں دیا، ہم کو جواب دے دینا چاہیے تھا۔ وہاں تقویٰ، پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ بلک رہے ہیں کہ 4 کا جواب کیوں دے دیا،
کہ کہیں آخرت میں میری گرفت نہ ہو جائے، میں نے غلطی نہ کر دی ہو۔ تو امانت داری کا یہ تصور جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم دین کے معاملات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تصور کیوں نہ پیدا ہو؟ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کا پورا جمگھٹا، پوری بھیڑ اور پوری تعداد اور پوری جماعت موجود ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات کے خطبے میں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو گئے، وہاں سے خطاب فرماتے ہیں۔ اور بات کے ادوار میں کچھ یہودیوں نے اس بات پر طنز کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ تمہارے نبی کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کی تکمیل کے پیغام پر مشتمل یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اگر ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی پر کون سی کیفیت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ کی اونٹنی کیسے جغالی کر رہی تھی، نیچے کون سے صحابی رسول کھڑے ہو کر کے اس کی کمان کو تھامے ہوئے تھے، اور اس کے منہ سے گرنے والی جھاگ ان کے کندھے پر کیسے گر رہی تھی۔ صحابہ کرام آپ کی باتوں کو پوری ہوش مندی کے ساتھ کیسے سن رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے، اگر ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم کو پتا ہے کہ وہ پیغام کون سا دیا گیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ کون سی تعلیمات دی گئی تھی، ہم جانتے ہیں کہ کون سی کیفیت تھی، اونٹنی کیسے کھڑی تھی، کیسے جغالی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے کون کون سا پیغام دیا تھا؟ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی عید یہ ہے کہ ہم اس موقع کے ایک ایک حرف کو آج بھی اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین اسلام کی امانت تم تک پہنچا دی؟ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین اسلام کی امانت تم تک پہنچا دی؟ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کی امانت تم تک پہنچا دی؟ 3 مرتبہ اس بات کو پوچھا۔ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، آپ نے دین کی امانت ہم تک پہنچا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو شاہد اور گواہ رہنا کہ میں نے دین کی امانت امت اسلامیہ تک پہنچا دی ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد قال لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ سن لو کہ اگر کسی نے دین کے نام پر کوئی نئی بات اور نئی بدعت ایجاد کر کے اس کو ثواب کی نیت سے دین کے نام پر اختیار کیا تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آج ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر لیا، اسلام کی نعمت کی تکمیل فرما دی، آپ کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جو کچھ دین تھا وہی دین ہے، اس کے بعد دین کی جانب کوئی بات منسوب کر دی جائے تو وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کی امانت داری ذمہ داری کو سمجھیں، اور شیطان رجیم جس نے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو بہکا کر کے جنت سے نکلوا کر کے انسانیت کو سب سے پہلے فتنے میں مبتلا کر کے ان کے تن سے کپڑوں کو الگ کیا، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو نئی نسلوں کو دور رکھیں، ان کو باحیا بنائیں، بے حیا نہ بنائیں۔ تو دین میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کے ہزاروں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ توحید، عقیدہ، قرآن و سنت کے تمام تقاضے، ارکان اسلام، ارکان ایمان اور ارکان اسلام و ایمان کے تمام تقاضے ہم مکمل طریقے سے اسی طرز پر سمجھ لیں جس طرز پر صحابہ کرام نے اس کو برت کر کے دکھایا ہے۔ محدثین کرام نے اتنی زیادہ امانت داری کے ساتھ اس دین کو جمع کیا، دین کو ہم تک پہنچایا، اتنی امانت داری، اتنی دیانت داری، اتنی سچائی، اتنی محنت و جستجو کے بعد آج دین کے نام پر اختلاف کیا جائے، من گھڑت روایتوں کو دین کا حصہ بتایا جائے، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ محدثین کا تو یہ عالم تھا کہ 20,000 اشرفیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کسی بحری راستے میں کشتی میں کسی چور نے چرا لی، اور اس کے بعد شور کیا کہ میری اشرفیاں کسی نے چرا لی ہیں، نام ان پر دینا چاہا، تو انہوں نے براءت کا اعلان کر دیا، خاموشی میں سمندر میں بہا دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کتاب کو مرتب کرنے میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ غسل کرتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، پھر وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھتا ہوں، رب کائنات سے سرگوشی کر کے ساری تحقیق کے بعد یہ عمل کر کے رب کائنات سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں رکھوں کہ نہ رکھوں، رب کائنات جب مجھ کو اشارہ دیتا ہے تب لکھتا ہوں۔ اتنی امانت داری کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہمارے محدثین جن کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ سفر کرتے کرتے ایک حدیث کو سننے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کرتے۔ بعض محدثین کے ساتھ یہ المیہ ہوا کہ راستے میں بھوک اور پیاس کی شدت کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے، قریب تھا کہ چند منٹوں میں ان کے جسم سے روح قبض کر لی جائے گی، تو اپنے ہی پاس رکھے ہوئے برتن میں اپنا ہی پیشاب کرتے ہیں اور اس کو پی لیتے ہیں کہ زندگی مل جائے اور میں حدیث رسول کو سننے کے لیے پہنچ سکوں۔ اتنی قربانیاں دینے والے ہمارے اسلاف، ان کے دین کا، ان کی قربانیوں کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس میں اختلاف کریں، رمضان گزرنے کے بعد پھر سے وہی مٹر گستیاں شروع ہو جائیں، رمضان گزرنے کے بعد پھر سے مسجدیں غیر آباد ہو جائیں، ہمارے نوجوان آزادی اور آرام کی زندگی گزاریں، بیڑی سگریٹ پئیں، غلط کاری اختیار کریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ویران کریں، دین سے دوری اختیار کریں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ دین قربانی اور ایثار کے جذبے کو مانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا حکم دیا، ہمیں اس میں مکمل طریقے سے داخل ہونا چاہیے۔ ہمارے صحابہ کرام، خود ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ رات بھر قرآن مجید کی تلاوت، تہجد کے قیام، ایک رات میں 10 پاروں کی تلاوت اور رونے اور گڑگڑانے، آیت عذاب پر پناہ مانگنے، جنت کے تذکرے پر سوال کرنے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنے، اللہ رب العالمین سے رضامندی کے بھیک مانگنے میں پوری کی پوری رات گزرتی تھی، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے تھے کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ عالم تھا، صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ دین پر ذرہ برابر آنچ آ جائے ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا، لیکن دین کے نام پر کوئی قربانی دینی ہو، اپنے جسم کو قربان کرنا ہو،
جان جان آفرین کے حوالے کرنی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ کرام کرنا ہو، ساری کی ساری چیزوں میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری جانب ان کے گھرانوں کا جائزہ لیا جائے تو گھر میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ جیش عسرہ اسی چلچلاتی دھوپ اور چلچلاتی گرمی کے موسم کا دور تھا۔ جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم بڑی غربت سے گزر رہے ہیں۔ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس نے جیش عسرہ کو تیار کیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے باڑے میں سے 100 اونٹ نکالے، 100 اونٹ پر ساز و سامان لادا، اچھی طرح سے اس کو لوڈ کیا، لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ میری جانب سے جیش عسرہ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے پھر سے فرمایا جس نے جیش عسرہ کو تیار کیا اس کے لیے جنت ہے۔ پھر سے جاتے ہیں، پھر سے 100 اونٹ لیتے ہیں، اس پر ساز و سامان لاتے ہیں اور لا کر کے وقف کر دیتے ہیں۔ تیسری بار کہا گیا، تیسری بار پھر سے 100 اونٹ تیار کیے، اس کو ساز و سامان لاد کر کے لا کر کے پیش کیا، 300 اونٹ جمع کر کے، اور اس کے بعد 8000 درہم ان کے پاس بچا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ صورتحال تھی جیش عسرہ اور غزوہ تبوک کی تیاری میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سال مجھ کو تجارت میں بڑا نفع ہوا تھا، 8000 درہم گھر میں رکھے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ ابو بکر صدیق مجھ پر سبقت کر جاتے ہیں، آج پہلے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتا ہوں۔ گئے 4000 درہم اٹھایا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا لیا اٹھا کر کے خدمت میں پیش کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر تو پہلے سے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں کہ کیا لائے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ لایا ہوں۔ کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اس کا آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ قربانی اور ایثار کا جذبہ تھا جس کی بنیاد پر دین ایسی مضبوطی کے ساتھ چلا، ساری دنیا میں پھیلا، خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا کہ آج پوری عزت و وقار، پورے امن و سلامتی کے ساتھ ہم رات کی اس تاریکی میں بیٹھ کر کے اسی دین کی ترجمانی کو سنتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام نے یہ قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم کو اتنے آرام ہوتے، اتنے آرام کے ساتھ ہم دین کی ترجمانی پیش کرتے۔ یہ صحابہ کرام کے مرہون منت ہے۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کے پیغام، آپ کے احکام و مسائل کو بیان کرنے کے بعد اس انسانیت پر رب کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے اگر ان صحابہ کرام میں سے کوئی ادنا سے ادنا صحابی رسول کے اوپر تنقید کے ساتھ انگلیاں اٹھاتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، ان کے اوپر غلط انداز کے اتہامات لگاتا ہے، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے ان کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ دین کا سچا اور دین کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنائیں، صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، قرآن و سنت کی عظمت کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کر کے مکمل طریقے سے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہی اسلام میں داخل ہونے کا تقاضا ہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔